اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عمران نیک اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل عمران نیک آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے، گھر بار میں خیریت ہوگی اور اللہ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، کچھ دنوں سے جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور ایک سماجی کارکن، ایک نڈر اور بے پاک اور انصاف پسند انسان محمد زادہ اگروال جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تھے اور بہت بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ شہادت کے وجوہات بہت ساری تھی اور جو وجوہات تھی اس پہ انسان فخر سے کہہ سکتا ہے اور ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے، ایک دل جو ہے کھولنے والی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں اتنا سوچ، اتنی بیداری اور اتنا اچھا سوچ جو ہے پایا جاتا ہے کہ انسان اس پہ اشک کر جائے۔ محمد زادہ اگروال جو ہے، محمد زادہ اگربئی، وہ ملکنڈ کے دور افتادہ علاقے کا رہائش پذیر تھا۔ وہ پیشے سے جولر تھا اور بچپن ہی سے اس سے فلاحی کاموں کا شوق تھا۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے اس کے کچھ کزن جو تھے وہ ڈرگس ایڈکٹ ہو گئے تھے اور ڈرگس ایڈکٹ ہونے کے بعد وہ اس کے گھر والے بہت پریشان رہے اور اس میں اس کے کزن جو تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو اس بات نے اس کی زندگی میں ایک تبدیلی لائی اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ ملکنڈ جو ہے وہ ڈرگس فری ہو جائے، وہ کارلپٹر سے پاک ہو جائے، وہ گندے لوگوں سے پاک ہو جائے۔ وہاں پر جو NCP گاڑی آتی ہے، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، وہ اس سے پاک ہو جائے اور اس کے لیے اس نے سٹرگل شروع کر دی۔ سٹرگل کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچا کہ وہ ہر آئس فروش، ہر ہیروئن فروش اور ہر چرس فروش کے آنکھوں کا کانٹا بن گیا۔ جہاں بھی اس کو دیکھتے تو ان کے آنکھوں میں چھپ جاتا اور یہی بات اس کی شہادت کی وجہ بنی۔ کچھ عرصہ پہلے ملکنڈ میں ایک کلی کچہری منعقد ہوتی ہے۔ کلی کچہری اسسٹنٹ کمشنر کے تھرو جو ہے وہ منعقد ہوتی ہے اور اس میں لیویز اہلکار، خاصدار فورس اور جو کمشنر انتظامیہ ہے یا DC آفس ہے وہ باقاعدہ اس میں انوالو رہی ہے اور اس میں محمد زادہ اگربئی جو ہے وہ کلم کلا بات کرتا ہے اور ایسی کے سامنے یہ بات کی کنفیشن کرتا ہے کہ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ وہ ویڈیو پشتوں میں ہے، میں آپ لوگوں کو چلا کے دیتا ہوں، آپ یہ ویڈیو ذرا دیکھیے۔ دینا زدا سیاورم چې ډي سي سیاست په باره کې تپوسونه کوي د انټيليجنس ادارو نه او د یو نه وتل چې دا څه کار روزګار دی. زه اصل کې یم زرګر، تاسو ته نن خپل تعارف کوم. زه نه چرس خرڅوم، نه پوډر خرڅوم، نه آیس خرڅوم، نه زیناکارۍ اډې چلوم، نه ناجایز آمدن مې دی یو ځای نه او نه کسم چور ګاډي راولم د ډسټرکټ ته. دویمه خبره، زما په باره کې خلک چې کم سوچ کوي، زه د چا سوچ نشم بدلولی چې څوک زما په باره کې څه سوچ کوي. صحیح ده؟ زه تا ته کله چې نن دې د کلي کچېري په دې جومات کې را دغه کړې دغه قرآن راواله او د خپلې عملې یې ورکه او مال یې هم راکړه چې بتې څوک ټولوي. دلته ته دونه ایماندار یې، ستا ملم ایمانداره شوه، زه م ایمانداره شوم، دا ټریډ یونین هم ایمانداره شو، دلته را چرس او پوډر راوړي څوک؟ د دې سوچ وکړه، د دې عملي سیډیار یې راوباسه چې کم سړی د منشیاتو والا سره په دغه دی په رابطه کې دی، کم سړی د کسټم چور ګاډو والا سره په رابطه کې دی. موږ خو د اوسه پورې غلي وو، موږ خو دا وی چې یاره د مغل اعظم د وختو هغه سیسټم دی هلته به ناست دی، د دې ځای نه به ولزي تشریف اوري به ولکې چې حضوري به وي، خبره به ورته وکړي، بار به روزي سیکرټري به ورته په غوږ کې ووایي مړه وایي دا خو شیطه شی وایي راغلی دی وایي د ده دا کار دی.
اول تم د ماحول تراشه زمینی حقایق وګوره زمینی حقایق پرون دا په دغه کې حجاب کلی کې دوه ولکانو ځان وشتو ای سواله دا ولې وشتو خاص دلته خپه بجار ملاویږي دلته دا ګودر کلی نراواله د شګو ناقې نراواله دلته کم خلک منشیات کوي ولې اپریدیان او ماجر نه کوي د ټولو ته پته نه ده چې دا خلک په دې کې ککړ دي او بیا د دې خانانیزم پکې ککړ دي کم چې ځان ته جاګیردار وایي کم چې ځان ته سرمایه‌دار وایي هغه خلک سرپرستی په دغه خلکو پرته ده دا خبره چې زه کوم هر سړی وایي دا لیونی دی ولې لیونی دی زه په ډاګه وایم بل ډي جي صاحب تاسو غلط فهمي زه کلیر کوم ترې د خپلو سیکرټریانو د کورونو ایئر کنډیشن وګوره. یہ ویڈیو جو آپ دوستوں نے دیکھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد زادہ اگروال بھائی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ آئس کون لاتا ہے ڈرگس کون لاتا ہے کون کون انوالو ہے آپ کے جو مینیجر ہے آپ کے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں اس کے گھروں میں اے سی کس نے لگوائی ہے. تمام باتیں ہونے کے بعد محمد زادہ اگروال جو ہیں وہ لوگوں کا بتاتے ہیں وہ علاقوں کا بتاتے ہیں وہ تمام تر لوگوں کے نام لیتے ہیں کہ یہ افغانی ہیں یہ افریدی ہیں اور یہ کچھ خانائزم کے لوگ ہیں. اور یہی بات جو اس نے کہی کہ جب آپ کسی اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر کے دفتر پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی جی حضوری کتنی ہوتی ہے اور اگر آپ اس کو ایک بات سامنے رکھ بھی دیتے ہیں تو اس کا جو پی آر او ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے اور یہ اس کی باتوں کو چھوڑ دو رد کر دو اپنا کام کرے گا. یہ بات سچ ہے. یہ تمام ٹرائبلز علاقوں میں جتنا ڈی سی اور اے سی کا نظام ہے اور ابھی تو پہلے پولیٹیکل جنٹ ہوتا تھا ابھی جو ہے ڈی سی اور اے سی کا جو کمشنری سسٹم ہے وہ آ گیا ہے. تو یہی بات پوری قبائلی علاقوں کو پتہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. محمد زادہ اگروال کو جو ہے کچھ دن پہلے 2 دن پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہے ڈی سی کی طرف سے. انوار الحق صاحب وہ جو ہے اس پہ کنفیشن کرتا ہے کہ ہم نے محمد زادہ اگروال کے قاتلوں کو گرفتار کر دیا ہے اور انہوں نے خود ہی یہ بات مانی ہے کہ یہ قتل جو ہے ہم نے کیا ہے. اس میں ایک سرغنہ ہوتا ہے جس کا نام زبیر ہے اور ایک اس کا جو ڈرائیور ہے یا موٹر سائیکل چلانے والا وہ ہے اور ان دونوں نے مل کر یہ قتل کا منصوبہ بنایا ہے اور منصوبہ بندی جو ہے وہ آئس پیروشوں ڈرگ ڈیلروں انہوں نے کی ہے اور جو کام کو سر انجام پہنچانے تک وہ زبیر اور داؤد نے کیا ہے. انوار الحق صاحب نے تمام تر باتیں جو ہیں وہ بتائی ہے. اس سے پہلے جب محمد زادہ اگروال بھائی کی میت ہوئی تو ایک بوڑھی ماں کی سسکیاں ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ تمام دوستوں کو معلوم ہے. اس نے اس مشن کو جاری رکھنے کا عہد کیا. ابھی ڈی سی صاحب انوار الحق صاحب نے جو ہے وہ کنفیشن کی ہے کہ ہمارا جو لیوی سپورس میں ڈرگس کے خلاف جو ٹیم ہے اس کا نام محمد زادہ ڈرگس فورس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ رات جو ہے پورا ڈی سی صاحب اور پورے عملے نے بہت بڑی کارروائیاں کی ہے. بہت بڑی حد تک پکڑ دکڑ ہوئی ہے. آئس پیروش جو ہیں وہ بہت زیادہ پکڑے گئے ہیں. ان سے مال بھی برآمد کر دیا گیا ہے ہیروئن بھی اور آئس بھی اور بہت لوگ جو ہیں اس میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے. لوگ جو ہیں اس بات پہ اٹھ گئے ہیں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے دور افتادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آواز جو ہے عوام تک پہنچانا اور پھر اسمبلی کے فلو پر پہنچانا یہ تمام ملاکنڈ اور تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دوستوں کی کامیابی ہے. میں تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ہم محمد زادہ بھائی کے اس مشن کو آگے بڑھائیں گے. میت کے بعد یہ پی ٹی آئی کا جو ہے ایک ڈسٹرکٹ یوتھ صدر بھی تھا مگر اس پر جو ہے جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر جو ہے مشتاق احمد خان صاحب نے سینٹ کے اجلاس میں یہ بات اٹھائی
اور وہ ویڈیو بھی میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں ذرا, ان کی باتیں سن لیں. اور دوسرا محمد زادہ اگروال 32 سال اس کی عمر تھی. منشیات فروشوں کے منشیات کے اڈوں کے خلاف تھا. اسلحے کے ڈیلروں جو بڑے پیمانے پر غیر قانونی اسلحہ پھیلا رہے ہیں, جرائم پیشہ گروہوں ان کے خلاف تھا. اور حکومتی اداروں میں کرپشن, ٹھیکوں کے اندر جو بڑے پیمانے پر مالاکنڈ ضلع میں کرپشن ہو رہی تھی ان کے خلاف تھا. اور انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کچہری میں ان سب باتوں کی طرف اشارہ کیا تھا. منشیات فروشوں کی طرف, منشیات کے اڈوں کی طرف, جرائم پیشہ لوگوں کی طرف, اور جو سرکاری محکمے ہیں اس میں بے انتہا کرپشن کے خلاف. اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو لوگ معلوم ہیں, ڈپٹی کمشنر سے کہا تھا, ڈی پی او سے کہا تھا, اسسٹنٹ کمشنر سے کہا تھا کہ کون یہ کام کر رہا ہے. پھر اس کے بعد اپنی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے فیس بک پر لگایا کہ ڈپٹی کمشنر علاقے کے کرمنلز کے ذریعے سے مجھے قتل کر رہا ہے, اور اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی براہ راست ذمہ داری ڈپٹی کمشنر کے اوپر ہوگی. میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں اپنے بھائی جو سینیٹر صاحب ہیں, فدا صاحب, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ آپ صحافیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں, آپ مسٹر چیئرمین سے. آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, آپ کے پاس انویسٹیگیٹنگ ایجنسیاں ہیں. کیوں چوروں کو نہیں پکڑا, کیوں قاتلوں کو نہیں پکڑا؟ اور ہمارے علی محمد خان صاحب اسلامی تاریخ کے اقتباس کوٹ کرتے تھے کہ جس قاتل کا, جس مقتول کا قاتل معلوم نہ ہو, ریاست کا حکمران اور ریاست اس کا قاتل ہوتا ہے. علی محمد خان صاحب, محمد زادہ کا خون کس کے ہاتھوں پر ہے؟ محمد زادہ کے خون کا حساب ہم کس سے لیں گے؟ پروونشل گورنمنٹ سے لیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے لیں گے. مسٹر چیئرمین, منشیات فروش ہیں, اسلحے کے بڑے بڑے ڈیلرز ہیں, جرائم پیشہ گروہ ہیں. حکومت اس کے سامنے بالکل بے دست ہے, بے دست ہے بالکل. وہ سارے حکومت کے سپانسر ہیں, حکومت کو سپانسر کر رہے ہیں, حکومت ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اس لیے اب جو ہے امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا مشتاق احمد خان صاحب کی جو ویڈیو دیکھی, اس میں وہ صاف صاف کہتا ہے کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اس پہ انکوائری ٹیمیں تشکیل دینی چاہیے, اور اس پہ جو ہے اس کے جو مجرمان ہے, اس کے جو قاتل ہے, اس کو کیپر کردار تک پہنچانا چاہیے. اور اسی تقریر کے بعد جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری ہونا چاہیے, اور انکوائری اس پہ تشکیل دے دی گئی. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ انکوائری جو ہے وہ سٹارٹ جب ہوئی تو ان لوگوں کا جو ہے گرفتاری سامنے آئی, اور اس میں بہت اچھا کردار جو ہے انوار الحق صاحب نے, ڈی سی انوار الحق صاحب نے بھی ادا کیا, تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دوستوں نے بھی ادا کیا, تمام سوشل ورکرز نے بھی ادا کیا, اور ایک بہت اچھا میسج جو ہے لوگوں کو پہنچایا کہ اگر قاتل جو بھی ہے تو وہ قانون سے اور عوام کی بددعاؤں سے بچ نہیں سکتا. آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ آئندہ بھی اس پہ گائیڈ کروں گا, انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.